السلام علیکم دوستو، حضرت حود علیہ السلام کی زندگی پر مبنی مختصر سی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید۔ حضرت حود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو اپنے طاقتور جسم اور عظیم الشان تعمیرات کے لیے مشہور تھی، مگر اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ٹھہری۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت حود علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور حضرت حود علیہ السلام کی نصیحتوں کو کس طرح ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور پھر ان پر اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوا۔ تو آئیے اس عظیم قصے کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی وحدانیت کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت حود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضرموت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقہ الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوز بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت سورہ ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت حود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوائے تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت حود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا
تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبودان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی عظمت اور اس کی رحمت کا ذکر کیا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کی رضا ہی میں ان کی کامیابی ہے، لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ان کی مخالفت کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے پیغام کو پھیلانے کی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اپنی قوم کے سامنے حق بات پیش کرتے رہے، مگر قوم عاد نے اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھی اور نبی کی تکذیب کی۔ آخرکار اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچانے کے لیے ایک طوفان بھیجا گیا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ قوم عاد کی تمام طاقتیں برباد ہو گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار محفوظ رہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، چاہے لوگ ہمارے پیغام کو نہ سمجھیں یا مذاق اڑائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی مثال ایک عظیم نبی کی حیثیت سے ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔